In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری آرٹ آف ٹرانسلیشن کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے رول نمبر 94۔ بیفور آئی اسٹارٹ دس ویڈیو مختصر سی بات کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یعنی ود ریسپیکٹ دیر از فارچون، وداؤٹ ریسپیکٹ دیر از نو فارچون، یعنی زندگی میں کامیابی کے لیے باادب ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ایک مختصر سی بات ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ بھی کرے تو ہم نے باادب رہنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس قسم کے جملے ہیں، جیسا کہ وہ تو صرف نام کا دوست ہے، یا یہ صرف نام کا رشتہ ہے، یا بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ تو صرف نام کا پیار ہے، یا بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں یہ صرف نام کی چاہت ہے، یعنی حقیقت میں چاہت نہیں ہے۔ اصل میں ان تمام سینٹنسز کے اندر ہم نے یہ جو صرف کا لفظ یوز کیا ہے، اٹ مینس کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے جو کچھ ایکچولی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں یہاں میں نے کل بھی جو ہم نے ویڈیو لیسن تیار کیا اس میں نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ فرسٹ آف آل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سینس آف دا سینٹنس، جملے کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ نمبر 2 جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی ہم نے ٹرانسلیشن کرنا ہوتا ہے تو ہم لٹرل ٹرانسلیشن نہیں کرتے، یعنی ہم نے اگر کوئی ایڈیمز آ جائے یا کوئی اور ایسا محاورہ ہو تو اس کا لفظی ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے اس کے نیئر ورڈ کو ایڈیمیٹک سینٹنس یا فریز استعمال کر کے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں۔ تو آئیے اب ہم ان کی اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم انگلش میں کیسے کنورٹ کریں گے۔ یہ بات تو خیر آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے سینٹنس کے اندر ہم سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نے بی کا استعمال کیا ہے۔ بی کا استعمال بھی میں آلموسٹ ہر ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ ہم پریزنٹ کے لیے بی کی جگہ پر از ایم آر استعمال کرتے ہیں، جبکہ پاسٹ کے لیے ہم نے واز یا ور لگانا ہوتا ہے۔ اگر فیوچر میں جملہ لے جانا ہو تو ول بی کا استعمال کریں گے۔ اور کیپ ان مائنڈ کہ ہم تینوں ٹینس کے اندر یعنی پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر کے اندر یہ سینٹنسز بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد صرف کے لیے یعنی برائے نام یا نام نہاد کے لیے سو کالڈ کا لفظ یوز کریں گے، اور سو کالڈ کے بعد آبجیکٹ یعنی نون آئے گا۔ اچھا اگر ہم چاہیں تو ایڈجیکٹیو بھی یوز کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر عام گفتگو کے اندر ہماری اسپوکن اردو کے اندر یا انگلش کے اندر نون کا استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے ایگزامپلس کے اندر بھی نون کا ہی استعمال کیا ہوا ہے۔ تو سو کالڈ کا یہ معنی ہے یعنی برائے نام، صرف نام نہاد، صرف جی، تو جو صرف نام کی انگلش ہے وہ ہم سو کالڈ سے کریں گے۔ آئیے اس کے ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ وہ تو صرف نام کا دوست ہے، یعنی ایکچولی اس میں دوست والا کوئی کریکٹرسٹک یا کوئی خوبی نہیں ہے، وہ تو صرف نام کا دوست ہے۔ ہی از اے سو کالڈ فرینڈ، ہی از اے سو کالڈ فرینڈ، وہ صرف نام کا لیڈر ہے۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ ہم تو کا لفظ، یہ ہماری اپنی چوائس ہے، اگر ہم نے سٹریس دینا ہے، زور دینا ہے تو ہم تو کا لفظ کا اضافہ کریں گے، ورنہ اتنا بھی کافی ہے۔ وہ صرف نام کا لیڈر ہے، یعنی وہ ایکچولی لیڈر نہیں ہے۔ ہی از اے سو کالڈ لیڈر، ہی از اے سو کالڈ لیڈر، یہ صرف نام کی چھٹی ہے۔ دس از اے سو کالڈ ہالیڈے، یعنی چھٹی نہیں ہے، چھٹی والے دن بھی کام کرنا پڑ رہا ہے، تو اگر چھٹی والے دن کام کرنا پڑ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں دس از اے سو کالڈ ہالیڈے۔ یہ صرف نام کا علاج ہے، یعنی علاج نہیں ہے، بس ایک برائے نام قسم کا یا نام نہاد قسم کا علاج ہے۔ تو دس از اے سو کالڈ ٹریٹمنٹ، دس از اے سو کالڈ ٹریٹمنٹ، یہ تو صرف نام کی دعوت ہے، یعنی دعوت ہوتی ہے نا جس میں بہت زیادہ کھانے وانے بنائے جائیں، تو یہ برائے نام دعوت ہے، یہ نام نہاد قسم کی۔ تو دس از اے سو کالڈ انویٹیشن، دس از اے سو کالڈ انویٹیشن، وہ صرف نام کا ہیرو ہے۔ ہی از اے سو کالڈ ہیرو، یعنی اس میں ہیرو والی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف بات کر رہا ہوں ہی از اے سو کالڈ ہیرو، وہ تو صرف نام کا وفادار ہے۔ ہی از اے سو کالڈ لائل پرسن، ہی از اے سو کالڈ لائل پرسن، یہ تو صرف نام کی رعایت ہے، یعنی یہ کوئی رعایت نہیں ہے بھائی۔ اکثر شاپ پہ جائیں نا تو کہتے ہیں وہ جی تھوڑی سی یہ 1%، 2%، تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو نام کی رعایت، صرف نام کی رعایت ہے۔ تو دس از اے سو کالڈ ڈسکاؤنٹ، دس از اے سو کالڈ ڈسکاؤنٹ، یہ صرف نام کا رشتہ ہے، یعنی ہمارے درمیان میں کوئی ایکچولی ایگزیکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے۔ تو دس از اے سو کالڈ ریلیشن شپ، دس از اے سو کالڈ ریلیشن شپ، وہ صرف نام کا ماہر تھا۔ ہی واز اے سو کالڈ ایکسپرٹ،
اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے یہاں چونکہ پاسٹ ٹینس یوز کیا ہے تو اس کی جگہ واز کا استعمال کر لیا ہوا ہے. ہی واز اے سو کالڈ ایکسپرٹ. اچھا اگر اس کو فیوچر میں لے جانا ہے کہ وہ صرف نام کا ماہر ہوگا, ہی ول بی اے سو کالڈ ایکسپرٹ, تو یہ بات چونکہ آپ کے علم میں آ چکی ہے. میں اکثر ویڈیوز کے اندر یہ بتا چکا ہوں کہ اگر بی میں پریزنٹ میں آپ از ایم آر استعمال کریں گے سبجیکٹ کے مطابق, پاسٹ کے لیے واز یا ور, اور فیوچر میں ول بھی استعمال کر سکتے ہیں. یو کین یوز اینی آف دیم. یہ صرف نام کی چاہت تھی. اگین اٹس اے پاسٹ ٹینس. دس واز اے سو کالڈ افیکشن. افیکشن کا مطلب ہوتا ہے محبت یا چاہت, تو دس واز اے سو کالڈ افیکشن. وہ صرف نام کا ساتھی ہے. ہی از اے سو کالڈ پارٹنر. اچھا وہ تو صرف نام کا ساتھی, اگین اٹ از دا سیم سینس. ہی از اے سو کالڈ پارٹنر. یہ تو صرف نام کا پیار ہے, یعنی کوئی پیار ویار نہیں ہے, بات ہو رہی ہے صرف. تو دس از اے سو کالڈ لو. دس از اے سو کالڈ لو. وہ صرف نام کا کامیاب آدمی ہے. اٹ مینس کہ وہ کامیاب آدمی نہیں ہے, صرف نام کا کامیاب ہے. تو ہی از اے سو کالڈ سکسیسفل مین. ہی از اے سو کالڈ سکسیسفل مین. یو مسٹ ٹرائی ٹو سے ون سینٹینس ان ون بریتھ. ایک سینٹینس کو ایک ہی سانس میں بولنے کی کوشش کرنی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اسپوکن اچھی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو جب کوئی سینٹینس بولا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ پیچھے ریپیٹ کر لیں. اٹ ول ریئلی ہیلپ یو اے لاٹ. وہ صرف نام کا بزنس مین ہے. ہی از اے سو کالڈ بزنس مین. ہی از اے سو کالڈ بزنس مین. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ دیٹ آفٹر سبجیکٹ ہم نے پریزنٹ کے لیے از ایم آر استعمال کیا ہے, اور پاسٹ کے لیے واز یا ور, اور فیوچر کے لیے ہم ول بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اٹ از آور چوائس کہ ہم سبجیکٹ کے بعد پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر تینوں میں سے کوئی بھی ٹینس یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد صرف کے لیے یا تو صرف کے لیے سو کالڈ کا لفظ یوز کریں گے, اور اس کے بعد نون کا استعمال کریں گے. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.